السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کتاب مناقب الانصار میں ہم حدیث نمبر 189 پڑھیں گے آج. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عبید اللہ سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خلال من خلال الجاہلیۃ الطعن فی الانساب والنیاحۃ ونسی الثالثۃ. قال سفیان ویقولون انها الاستسقاء بالانواء. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبداللہ المدینی نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا. انہوں نے عبید اللہ بن ابی یزید سے سنا. انہوں نے ابن عباس سے سنا رضی اللہ عنہما. قال انہوں نے کہا. کس نے؟ ابن عباس نے. یس. خلال من خلال الجاہلیتی، خصلتیں جاہلیت کی خصلتوں میں سے، یعنی کچھ عادتیں جاہلیت کی عادتوں میں سے ہیں، خصلتوں میں سے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ الطعن فی الانساب، حسب نسب میں تانا دینا، کسی کو اس کی ذات پر تانا دینا. والنیاحۃ، میت پر نوحہ کرنا. ونسی الثالثۃ، اور وہ تیسری بات بھول گئے. قال سفیان، سفیان نے کہا. ویقولون، اور لوگ کہتے تھے، انہا، کہ وہ تیسری بات، الاستسقاء بالانواء، پانی طلب کرنا ہے، بارش ہونا ہے، بالانواء، ستاروں کی وجہ سے، یعنی ستاروں کو بارش کی وجہ سمجھنا. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ دور جاہلیت کی یادگار ہیں، اور دور اسلام میں یہ نہیں ہونی چاہیے. ان تینوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ تینوں چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، کسی کے نسب میں تانا دینا. حقیقت یہ ہے کہ نسب اور خاندان انسان کی پہچان ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. باقی رہے قبیلے، ذاتیں، حسب، نسب، خاندان، یہ سب کچھ انسان کی پہچان کے لیے ہے. لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون کہاں سے بلونگ کرتا ہے. قیامت کے دن کسی کا حسب نسب کام نہ آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی اس بنا پر کسی کی بھی نجات نہیں ہوگی کہ کون کس خاندان سے ہے. بعض لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے نا کہ وہ سید ہیں، سید خاندان سے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، یا کسی اور بزرگ سے ان کا کوئی سلسلہ نسب جا ملتا ہے. تو اس لیے ہماری تو کوئی بھی پوچھ نہیں ہوگی، یا ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم تو بخشے ہوئے کیونکہ ہم فلاں کی اولاد ہیں یا فلاں سے ہماری نسبت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن حسب نسب کام نہ آئیں گے. تو اس لیے حسب نسب پر اس اعتبار سے فخر نہیں کرنا چاہیے. وہ فائدہ آخرت میں نہیں دیں گے. ہاں، دنیا میں پہچان کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی کسی خاص حسب نسب سے ہے تو اس کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں. ہاں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اگر کوئی کسی خاص چیز سے نسبت رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کی بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی کا وہ سلسلہ نہیں ہے، سلسلہ نسب، یا اس کا وہ حسب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تانا نہیں دیا جا سکتا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات یہ خرابی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو ذات پات میں تقسیم کر دیا گیا، قوموں میں، عصبیتوں میں
لوگ بٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بعض کو بہت اونچا درجہ دے دیا گیا اور بعض کو بہت نچلا سمجھا گیا. لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں، یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پر، کچھ علاقوں، کچھ ملکوں میں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کا اس بنا پر آپس میں نہ شادی بیاہ ہوتا ہے، نہ ہی میل ملاپ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ان کے بقول اونچی ذات کا ہے اور دوسرا نچلی ذات کا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی کو اس کی ذات کا تانا دینا جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بد اخلاق ہو، بخیل اور بزدل ہو. تو گویا یہ چیز بد اخلاقی کا حصہ ہے کہ انسان کسی کو تانا دے، اور خصوصاً اس چیز میں اس کو تانا دے جس میں اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں. کوئی کس گھر میں پیدا ہوا، کس ملک میں پیدا ہوا، کس خاندان میں پیدا ہوا، اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ کے خیال میں کوئی کسی بڑے گھرانے پیدا تو بھی اس کا کوئی کمال نہیں، اور آپ کے خیال میں اگر کوئی کسی ایسی ذات میں پیدا ہو گیا کہ جس کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں. تو اس لیے کسی کو بھی ایسا تانا نہیں دیا جا سکتا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو گالی دی تھی کہ اس کی ماں عجمی تھی، یعنی عرب نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی حضرت ابو ذر کی. تو آپ نے فرمایا، ابو ذر تم میں ابھی جاہلیت موجود ہے. تو گویا ایسی باتیں کرنا، کسی کو اس کی ماں کے رنگ کی وجہ سے یا کسی خاص علاقے میں سے ہونے کی وجہ سے اسے حقیر سمجھنا، یہ بھی دراصل اسلام کی نہیں، دور جاہلیت کی یادگار ہے. آپ نے فرمایا، یہ غلام لونڈی تمہارے بھائی بہن ہیں، اللہ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ انہیں تمہارا کام کا بنا دیا. تو جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو، اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو، یعنی تانے دے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز رہیں. جو زمانے جاہلیت میں مر گئے وہ جہنم کا کوئلہ ہے، یعنی جو شرک پر مرے. اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلاظت کے ڈھیلے پر موجود اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا جو اپنے ناک سے اس کو دھکیلتا رہتا ہے. یعنی ناک سے نکالی ہوئی گندگی سے بھی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک حقیر ہے جو شخص اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور آباء و اجداد کے فخر کو دور کر دیا ہے. اب تو لوگ یا مومن متقی ہیں یا فاجر بدبخت، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بھی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. تو رک کر سوچئے کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو کسی کی خاص قوم، شکل، رنگ، زبان یا کسی اور بنا پر اسے حقیر سمجھا جائے. ہمیں نہیں معلوم کہ بظاہر ایک معمولی شخص اللہ کے نزدیک کتنی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بظاہر ایک بہت پاپولر شخص اور بہت مالدار اور بہت شان و شوکت والا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی مقام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہاں وہ کسی بھی وجہ سے ہو. کیونکہ بعض لوگ دنیا کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہو سکتے ہیں. سہل سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. آپ نے پوچھا، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، یعنی لوگ اس کا رشتہ قبول کر لیں گے. اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اگر یہ کوئی بات کہے تو بہت غور سے سنی جائے گی، یعنی بڑا مقام ہے اس شخص کا. آپ اس پر خاموش رہے. پھر ایک دوسرا شخص گزرا.
جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی بظاہر اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص پہلے شخص جیسے زمین بھر بھی ہو تو ان سے بہتر ہے، یعنی اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کو بہت مقام دیا جا رہا ہے. تو ایک ہے انسانوں کی نظر سے لوگوں کا مقام متعین ہونا، اور ایک ہے اللہ کی نظر میں. ہم سب کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمیں زیادہ تر فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کس بات کی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. اس بات کی کم ہی فکر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، اللہ کی نگاہ میں میرا کیا مقام ہے. تو ہم سب کی فکر یہ ہونی چاہیے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کس درجے اور کس سٹیٹس پر ہیں، کہیں پر بھی ہوں، اگر اللہ کی محبت حاصل ہے تو سب اچھا ہے، اور اگر وہاں مقام نہیں تو پوری زمین بھر بھی اگر سونا مل جائے تو وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. دنیا کے امیر ترین انسان قارون کا حال کیا ہوا، دنیا کے موسٹ پاورفل انسان فرعون کا حال کیا ہوا. اس کے مقابلے میں جن پیغمبروں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی ان کا مقام کیا تھا، اللہ نے ان کو کتنا بلند کیا. تو یاد رکھیے کہ تقوی کے علاوہ کسی اور بنا پر کسی کو فضیلت حاصل نہیں. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، سوائے تقوی کے. اور ذرا برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہے کسی بھی بنیاد پر تو رائی کے دانے برابر تکبر بھی انسان کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے پھر؟ انسان بچے کیسے اس تکبر سے؟ اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا رہے، اور جو بھی نیکی کا کام کرنے کی یا اچھا کام کرنے کی یا کوئی بھی اچیومنٹ حاصل ہو تو یہ کہے کہ یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اور یہ ہے بھی حقیقت. کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی قابلیت کے اعتبار سے کر لینی چاہیے، بظاہر دنیا کا جو سٹینڈرڈ ہے کسی ایک خاص قابلیت کا، لیکن کتنے قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتے. بعض اوقات دنیا کی نظر میں معمولی لوگ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر جاتے ہیں. بعض اوقات ان کی نیکیوں کی طرف بھی کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی نیکی کا کام کرے. کل اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا کہ کون کہاں ہے. اس لیے کسی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہوں وہ محفوظ رہ جائے، اور جس کو ہم بڑا کام سمجھ کے کر رہے ہیں وہ ریاکاری اور دکھاوے میں ہی ضائع ہو جائے. آج تو نہیں پتا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے فکر کرتے رہنا چاہیے، اور کسی کو بھی کسی اعتبار سے تانا نہیں دینا چاہیے کہ فلاں کی اولاد، فلاں کی نسل، فلاں کے بچے، فلاں ایسے ویسے نہیں. دوسری چیز جو دور جاہلیت کی یادگار ہے وہ ہے نوحہ، بیان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت ملنے کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آواز، چیخنا چلانا. یہ سخت ناپسندیدہ آوازیں. لیکن عموماً ہمارا رویہ کیا ہے؟ خود مسلمانوں کے اندر، مسلمان ہوتے ہوئے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو سب کی توجہ گانے بجانے کی طرف ہوتی، یا تو خود یا پھر باقاعدہ پروفیشنلز کو بلایا جاتا ہے اور اس کام پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی اور اس کو ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر چیخنا چلانا، آپے سے باہر ہونا، غیر اخلاقی غیر انسانی حرکتیں کرنا، دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت چلا کر رونے والی، یعنی چیخ مار کے رونے والی، سر منڈوانے والی، دور جاہلیت میں عورتیں اپنا سر مونڈ دیتی تھیں غم میں، گریبان چاک کرنے والی، ایسی عورتوں سے بیزاری کا اظہار کیا، کیونکہ مردوں کی نسبت یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی تھی.
آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے اور گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی سی پکار پکارے. جس گھر میں نوحہ ہو وہاں شیطان داخل ہوتا ہے. جب ابو سلمہ فوت ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر، تو ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا مسافر تھا، مسافر زمین میں مر گیا، ہجرت کے بعد مدینہ میں فوت ہوئے تھے نا، میں اس کے لیے ایسا رہوں گی کہ اس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی. یہ مسلمان ہو چکی ہیں، ہجرت کر چکی ہیں، ایمان لا چکی ہیں، انتہائی نیک خاتون ہیں، لیکن ہوتا یہ نا کہ بعض اوقات ہم یہ سارا کچھ کر کے بھی جو دور جاہلیت کی عادتیں یا رسم و رواج یا طور طریقے ہمارے ہوتے ہیں پچھلے، وہ ساتھ چلے آتے ہیں. اگر دین کی روشنی حاصل نہ ہو تو ان کو ہم جائز سمجھتے اپنے لیے. فوتگی کے موقع پر اگر آپ لوگوں کی عموماً باتیں سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ویسا کیا جاتا ہے. کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہم اسی طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی جو کلچرل چیزیں ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری شادیاں اور ہماری فوتگیاں وہ دور جاہلیت کا نمونہ پیش کر رہی ہوتی ہیں. اب ام سلمہ ابھی ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ بہت عزیز تھے انہیں اپنے شوہر، اور ایک جدائی بھی صحیح تھی ان سے، کیونکہ جب ہجرت کرنے لگے تو یہ ام سلمہ اور ان کے بیٹے اور پھر سلمہ اور ان کے شوہر آئے، اور شوہر کو تو جانے دیا لیکن ام سلمہ کے خاندان نے ان کو روک لیا، بچہ الگ ان سے جدا کر لیا گیا. تو بہت تکلیف میں انہوں نے وقت گزارا تھا. جب مدینہ پہنچی تو پھر شوہر فوت ہو گئے، تو کہنے لگی کہ میں اس کے لیے ایسا روؤں گی کہ اس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی، لوگ یاد رکھیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لوگ یاد رکھیں گے کہ کیا روئی تھی وہ فلاں موقع پر. چنانچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کر لی. مدینہ کے اوپر کے محلے سے ایک عورت میری مدد کے لیے بھی آ گئی، کیونکہ یہ مل جل کر یہ کام کیا جاتا تھا، ٹیم ورک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ نے فرمایا کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اس کو نکال دیا؟ آپ نے یہ بات 2 دفعہ فرمائی تو میں رونے سے رک گئی، پھر میں نہیں روئی. اب آپ سوچئے کہ رونے کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت انسان جذبات کی شدت میں ہوتا ہے، اور شوہر کی وفات کا غم اور بھی شدید. اگر کسی روتے ہوئے شخص کو آپ کہیں نا کہ نہ رو تو وہ اور رونے لگے گا. لیکن کیسا تھا ایمان ان کا کہ ایک بات نے ان کا رونا کنٹرول کر دیا کہ میں اس کے بعد پھر نہیں روئی. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی قوت، اور یہ ہے حقیقی ایمان جو انسان کو منکر سے روک دے اور معروف کو قبول کرنے میں دیر نہ کرے. یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو، فوراً انسان خیر کی بات سامنے آئی ہے فوراً اس کو لے لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، فوراً کر لے. اور جس چیز کا پتہ چلتا جائے کہ اس سے منع کیا گیا تو فوراً رک بھی جائے، چاہے وہ کتنی پسندیدہ کیوں نہ ہو. اور نوحہ شیطان کی صفت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس غمگین آواز سے رونے لگ گیا. اس کے لشکر اس کے پاس جمع ہو گئے. اس نے کہا مایوس ہو جاؤ کہ ہم آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرک میں مبتلا دیکھ سکیں. یعنی جس طرح مکہ میں آس پاس بتوں کی پوجا ہوتی تھی اب یہ نہیں ہو پائے گا. اب ان کے دین میں فتنے برپا کرو اور نوحہ کو عام کر دو. اور دین میں فتنے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے جیسے آپس کے اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، فقہی امور پر. عبادت کے طریقوں میں 19-20 کا فرق ہے، اس پر ایسا اختلاف کہ تعلقات تک ختم کر دینا، میل ملاپ ختم کر دینا، رشتہ داریاں ختم کر دینا، حالانکہ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر کسی نے نماز میں ہاتھ اٹھا لیا، رفع یدین کر لیا تو مسجد ہی الگ کر لی اس سے. یہ تھوڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اگر کوئی نماز میں آمین اونچی آواز میں کہہ دیتا ہے تو پٹائی تک کر دی جاتی ہے. مخارج کے فرق سے ضاد اور ضاد اس کی بنا پہ مسجدیں الگ کر لی گئی. یہ وہ ہیں جو ایسا پڑھتے ہیں. یہ دین میں فتنے ہیں جس سے آپس کا اختلاف، اور جب اختلاف ہوا اور دل پھٹے اور دور ہوئے تو مسلمانوں کی قوت کمزور ہوئی. اصل مقاصد اور اصل کرنے کے کاموں سے فوکس ہٹ گیا. امت جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی وہ تو اتفاق سے ہو سکتا ہے نا پورا، آپس کے اتحاد اور محبتوں سے، لیکن جب آپس میں نفرتیں پھیل گئی تو وہ اصل مقصد پیچھے چلا گیا. تو شیطان نے اب اس پر فوکس کر دیا. اور نوحے کو عام کر دو، یعنی دور جاہلیت کی باتیں
ان میں واپس لے آؤ. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی میت مرنے والا اپنی زندگی میں روتا رہا اور بعد میں بھی یہ چاہے کہ اس پر بھی لوگ روئیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس پر روئیں، تو جتنے لوگ اس پر روئیں گے اس کو قبر میں اتنا ہی عذاب دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی خود نہیں چاہتا اور اس نے منع بھی کیا کہ میرے اوپر کوئی چیخے چلائے نہیں مرنے کے بعد، اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ کچھ ایسا کریں، تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری. ہاں اگر اس کی اپنی پسند تھی، چاہے زبان سے اس نے نہیں بولی لیکن اس کے دل میں تھا کہ کاش میرے مرنے پر بھی ایسا ہی ہنگامہ ہو اور ایسے ہی لوگ روئیں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے سیاست ہے کہ یعنی وہ موت کو بھی کیش کرنا ہے، کہ یہ بتانا کہ اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے. جی یعنی یہ بھی کمپٹیشن، یہ بھی مقابلہ بازی. جیسے شادیوں میں کمپٹیشن ہے نا، شادیوں میں کمپٹیشن بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، کس ہوٹل میں دعوت کی گئی، کیا پکایا گیا، کیا پہنا گیا، کیا لیا گیا، دیا گیا. اسی طرح فوتگی کے موقع پر بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور وہ کتنا روئے. جی کتنے قرآن ختم کیے گئے اور کتنی دیگیں تقسیم کی گئی اور وغیرہ وغیرہ. یا کوئی مشہور شخصیت تھی تو ٹی وی پہ کتنی کوریج آئی، یا پھر یہ کہ بعد میں کتنے لوگوں نے اس کو کتنا اپریشیٹ کیا. جی وہ کہہ رہے بوتیکس میں موت کے وقت پہننے کے اسپیشل ڈریس ہوتے ہیں. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، میں ایجپٹ میں تھی 1988 میں، تو ہم کسی کے گھر گئے وزٹ کرنے کے لیے. ہمارے کولیگ تھے تو وہ ایجپشن تھے، پاکستان میں پڑھاتے تھے. جب ہم ایجپٹ گئے تو ان کے ہاں ہم نے وزٹ کیا. تو جب ان کے ہاں ہم نے وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک فوتگی ہو گئی ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. میں نے چلے دیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. جب میں وہاں گئی تو جتنی بھی خواتین تھیں ان سب نے ایک طرح کے بلیک ڈریس پہنے ہوئے تھے، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کوئی اور رنگ پہنا ہوا ہو. تو میں نے سے پوچھا، کہتے ہمارے یہاں لازم ہے کہ جب آپ کسی کی تعزیت کے لیے جائیں تو بلیک ڈریس میں جائیں. اب یہ کس نے منتخب کیا؟ تو بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے دور جاہلیت کی رسموں کو اس طرح اپنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. جی اب تعزیت کے موقع پر شمع جلانا شروع ہو گئے، یعنی کوئی انتہا نہیں. جب اپنے دین کا علم نہ ہو، اس روشنی کا علم نہ ہو جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی، تو پھر ہم اپنے غم اور خوشیاں منانے کے لیے اوروں کی طرف دیکھیں گے، کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، اپنا تو کچھ بھی نہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس دور میں بس رہے ہیں، دور جاہلیت میں بس رہے ہیں یا دور اسلام میں بس رہے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اگر واقعی مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر لازم ہے کہ ہم اس کو اپنائیں بھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو پھر عمل صالح بھی ساتھ ہو، کیونکہ قرآن میں جہاں ایمان کی بات ہوئی وہاں عمل صالح کی بات بھی ہوئی. تو بہرحال اگر کوئی کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میری موت میری شہرت کا ذریعہ بن جائے تو اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. ہوتا نا بعض اوقات کسی کی موت پر اس کو بہت شہرت ملی، سب دنیا اس کی طرف متوجہ ہوگی، اس کو دیکھ کے ہمارے دل میں بھی حسرت آنے لگی، کاش میں بھی مروں تو ایسی شہرت ہو. اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. ایسی نیتیں اور ایسی خواہشیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ تمنا ضرور ہو کہ اللہ ہمارے جنازے میں اتنے لوگ ہوں جو ہمارے لیے دعا کریں تو ہماری بخشش ہو. اور بخشش کی تمنا اللہ کے ہاں آگے کی بہتری کی تمنا تو ٹھیک ہے، لیکن شہرت کی تمنا کہ ہماری اس سے مشہوری ہو جائے انتہائی غلط ہے. پھر وہ دور جاہلیت والی ہی بات آ جائے گی. تو جو یہ خواہش رکھتا ہو یا جو اس وجہ سے کہ مجھ پہ رونے والے روئیں، تو اس وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو زندوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے جب وہ کہیں ہائے ہمارے بازو، ہائے ہمارے کفایت کرنے والے، ہائے ہماری مدد کرنے والے، ہائے پہاڑ. ان کے ہاں یہ جملے تھے نا کہ جس میں کہتے ہیں فلاں راک ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں پہاڑ، واہ جبلہ، اس طرح کے لفظ بولتے تھے. اور اس جیسے کلمات تو میت کو ڈانٹ کر پوچھا جاتا ہے قبر میں، کیا تو ایسا ہی تھا، کیا تو ایسا ہی تھا. یعنی لوگ جو تیرے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اور اسی طرح زندگی میں بھی اگر کوئی ہماری غیر ضروری تعریف کر رہا ہو کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں اور ہم ہو نا، تو اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں تو ایسا نہیں ہوں.
اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ محبت کرتے ہیں کہ ان کی تعریف اس بات پہ کی جائے جو انہوں نے کی نہیں، جو خوبی ان کے اندر ہے نہیں، اور لوگ دھوکے میں پڑھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، کام کسی اور کا، تعریف کسی اور کی ہو رہی ہے اور وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے. یہ دھوکے کی ایک قسم ہے نا. تو انسان کو اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں اس سے بری ذمہ ہوں، یہ میری چاہت نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میت کو اس کے رشتہ داروں کے اس پہ رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے جب رونا پیٹنا مرنے والے کا وتیرہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب نوحہ کرنا اس کی عادت نہ ہو تو پھر اس کی پوچھ نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور قرآن مجید میں بھی یہ مضمون موجود ہے، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. قریبی رشتہ دار بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور پھر یہ ہے کہ جتنا زیادہ کوئی روتا جائے گا اتنا ہی عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا. صحابہ جو تھے وہ دوسروں کو روکتے تھے اگر کوئی ان کے اوپر یا ان کے ہاں ایسا کرتا. حضرت عمر پر جب وار کیا گیا مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے اور اس کے 3 دن تک وہ زندہ رہے تھے، تو اس دوران لوگ عیادت کے لیے آتے رہے. تو اس بارے میں آتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے. وہ کہہ رہے تھے ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی. تو اس پر حضرت عمر نے حضرت صہیب کو کہا تم مجھ پہ روتے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، یعنی تم کیا کرے. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت صہیب کو یہ بات پہنچی نہ ہو تو اس وجہ سے وہ رو رہے ہوں. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بات پتہ ہوتی ہے لیکن انسان جذبات سے ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ اس معاملے میں مجھے کرنا کیا چاہیے تھا. جذبات انسان کو جہالت میں مبتلا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مغلوب کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب مجھے اس غلبے سے بھی نجات دے کہ میں کسی بھی چیز میں اتنا مغلوب کمزور پڑ جاؤں کہ میں تیری اطاعت نہ کر پاؤں. کیونکہ خواہشات اور جذبات جو ہیں یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہوتے ہیں. اس وجہ سے انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں، پھر کہتا ہے اچھا تھوڑی سی، چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کر لوں، تھوڑا سا کر لوں. کتنے ہی حرام کاموں کی طرف انسان صرف اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر. اب آپ دیکھیے زنا کیوں کرتا ہے کوئی؟ کیا اس کو نہیں پتا زنا کرنا غلط ہے؟ دور جاہلیت میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ زنا کے قریب نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی برا فعل ہے. تو کیا کوئی بھی انسان جس کے اندر ضمیر زندہ ہے اس کو نہیں پتا کہ زنا ایک بری چیز ہے؟ خواہ آنکھوں کا زنا ہو، چاہے ہاتھوں کا ہو یا زبان کا ہو یا کچھ بھی ہو، پتا ہے نا. لیکن کیوں کر بیٹھتا ہے انسان ایسے کام؟ جذبات سے مغلوب ہو کر، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر. تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. یہ دعا جو ہے نا صبح کے وقت کی، یہ شیطان پہ بڑی بھاری ہے، اس کو بڑا غمگین کرتی ہے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. کہ اس کے جو جال اور پھندے ہیں اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا کہ میں اس کے ٹریپ میں آؤں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو نیک اعمال سے دور کر دیتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوحہ کی وجہ سے انسان خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے. نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی. ایک اور روایت میں تو خارش کی چادر ہوگی. کرنا کیا چاہیے؟ گھر والوں کو پہلے سے ہی نوحے سے روک دینا چاہیے. ہر شخص کو اپنی وصیت میں لکھ دینا چاہیے کہ میرے لیے کوئی بھی ایسا نہ کرے. تیسری چیز، ستاروں کی تاثیر کو ماننا، سٹارز پر بلیو کرنا، علم نجوم اور ستاروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنا. یا یہ سمجھنا کہ ستارے کچھ طاقت رکھتے ہیں جس بنا پر دنیا میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں. کسی کی زندگی موت کا اس سے کوئی تعلق ہے، سورج گرہن سے یا چاند گرہن سے یا ستاروں کے ٹوٹنے سے یا ستاروں کے قریب یا دور آنے سے دنیا میں کچھ حادثات اور واقعات ہوتے ہیں.
یعنی ان کی کچھ اثر پذیری ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. تو علم نجوم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ستارے از خود مؤثر ہوتے ہیں، یعنی ان کا اثر ہے، اور ان کے اثر سے زمینی حوادث رونما ہوتے ہیں، یعنی کسی قوم کی کایا پلٹ گئی، کہیں زلزلہ آ گیا، کوئی بڑا انسان مر گیا وغیرہ. تو ایسا عقیدہ کفر اور قوم ابراہیم کے شرک جیسا بڑا شرک ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی. کیا تھی؟ ستارہ پرست تھی. تو یہ ایک بہت بڑا شرک ہے. کیا سمجھنا کہ ستاروں کی وجہ سے مثلاً بارش ہوتی ہے، یا ستاروں کی وجہ سے کوئی مر جاتا ہے ان کی رفتار کی بنا پر، تو یہ چیزیں درست نہیں. نمبر 2، علم نجوم کی دوسری قسم کا تعلق علم تاثیر سے ہے، یعنی ان کی حرکات، ان کا ایک دوسرے سے قریب اور دور ہونا، ان کے طلوع و غروب سے زمینی حوادث کا استدلال کرنا، یہ کہانت ہے اور غیب کی خبریں دینے کی مانند ہے. یعنی یہ کہنا کہ اچھا یہ ستارہ وہاں پہنچ گیا تو اب ایسا ہو جائے گا، یعنی ستاروں کی رفتار سے غیب کی خبریں دینا. یعنی پہلا تو کیا ہے کہ ان کا براہ راست اثر ہونا کہ ستاروں کی وجہ سے کچھ کام ہوتے، تو یہ ستاروں کو الہ ماننا ہے، ستاروں کو کچھ پاور دینا. دوسرا یہ ہے کہ ستاروں کی رفتار سے غیب کی خبریں معلوم کرنا، اس کو کہانت کہتے ہیں. یہ بھی شرک ہے، کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے. تیسرے علم تسییر، وہ علم نجوم نہیں ہوتا، علم تسییر. تسییر کا لفظ جو ہے نا یہ سیر سے ہے. سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا. سیروا فی الارض کیا معنی ہوتا ہے؟ چلو پھرو زمین میں. ستاروں کی بھی ایک رفتار ہوتی ہے، وہ اپنے مدار کے گرد گھومتے ہیں. اب اس سے بعض اوقات موسم یا اوقات کی تبدیلی کا علم ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو جب نانی کے پاس جاتی تو گاؤں میں رہتے تھے وہ لوگ، تو وہ کہتی تھی یہ ستارہ یہاں پہنچ گیا، تہجد کا وقت ہو گیا، اور وہ ستارے کو خاص جگہ پر پہنچتے ہی اٹھ جاتی تھی نماز کے لیے. وہ کہتی تھی ستارے سے کیا تعلق ہے؟ ایسے ذہن میں سوال آتا تھا کہ تہجد کا وقت ہو گیا. تو یہ اوقات معلوم کرنے کا بھی ذریعہ ہے. تو اگر کوئی شخص ستاروں سے اوقات معلوم کرتا ہے یا راستہ معلوم کرتا ہے، جیسے سمندر میں سفر کرنے والے دن کو تو سورج کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مشرق مغرب کا تعین کرتے ہیں، لیکن رات کو ستاروں کی وجہ سے راہوں کا تعین کرتے ہیں کہ مشرق مغرب کدھر ہے. تو یہ رہنمائی ستاروں سے حاصل کرنا اوقات کی یا پھر راستے کی، سمت یا ڈائریکشن کی، مشرق مغرب کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں. تو اس کی اجازت ہے. علم نجوم جادو کی قسم ہے. اسٹرانومی 2 طرح کی ہے، ایک وہ جس سے شرک لازم آتا ہے، اور ایک وہ جس سے انسان رہنمائی پاتا ہے صرف اوقات کی یا راستوں کی. تو جس نے علم نجوم کا حصہ حاصل کیا، یعنی اسٹرانومی سیکھی غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے، اس نے جادو کا ایک حصہ لے لیا. جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا. طلحہ بن مصرف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 امور کا ڈر ہے: ستاروں پر ایمان، اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو مختلف لوگوں کے جو سٹار ہوتے ہیں، جی ہاروسکوپ جو ہے، اور ان کے ذریعے جو وہ کتابیں بنی ہوئی ہیں، اور اپنے اپنے ڈیٹ آف برتھ کے ذریعے پہلے سٹار معلوم کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق روز پڑھتے ہیں بیٹھ کے قرآن کی طرح کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور یہ سال کیسا گزرے گا، اور فلاں کام کیسا ہوگا. یہ بھی شرک ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسی چیزوں پر نگاہ غلط بھی نہیں ڈالنی چاہیے. اگر کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کو ایک طرف کر دینا چاہیے. کہاں یہ کہ انسان بیٹھ کر خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کے مطابق گائیڈنس دینے لگے. نمبر 2، تقدیر کو جھٹلانا، کہ تقدیر کچھ نہیں، انسان اس کو ملتا ہے جو وہ خود کچھ کرتا ہے. نہیں، خود کی کوشش بھی ہے لیکن تقدیر بھی ہے اللہ کے اذن سے. اور تیسرے، حکمران کا ظلم کرنا، یعنی مسلمانوں میں ظالم حکمران ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں اپنے بعد 2 خصلتوں سے ڈرتا ہوں: تقدیر کا انکار اور ستاروں کی تصدیق. علم نجوم میں دلچسپی نہ لینے کا حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا،
یعنی اگر کوئی ان پر تان کرنے لگے یا ان کے ایپ ڈھونڈنے لگے یا کوئی ان کو کرٹیسائز کرنے لگے تو خاموش رہنا، تم اپنی رائے نہیں دینا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. علم نجوم کی کوئی بھی بات ہو تو چپ، کوئی تبصرہ نہیں، نو کمنٹس. جب کوئی پوچھے کہ آپ کا سٹار کون سا ہے، جب کوئی پوچھتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پتا ہو تو پھر تو نہیں کہہ سکتے نا پتا نہیں. ہاں فلاں ہوں اور لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا تم کون؟ اچھا تم بھی یہ ہو. او ہو، یہ ہے دلچسپی لینا. شادی کے وقت پوچھتے کہ اس کا ستارہ کون سا، اس کا میچ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. پھر وہ نجومیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے رشتہ ڈالا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، بس آخری بات ہی کہ ستارہ یہ آپ بتا دیجیے اب شادی کریں کہ نہ کریں. جی ہندوؤں کی رسم ہے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟ نو کمنٹس. چھوڑو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. تو ستاروں سے قسمت نہیں بنتی، تقدیر اللہ نے بنائی ہے، اس لیے ستاروں اور تقدیر کو ساتھ ساتھ لایا گیا. تقدیر کو مانتے نہیں، ستاروں کو مانتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو بھی خاموش رہنا. تقدیر پر بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. جی ہاں، بعض لوگ محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ آج کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے، تو کہتے ستارہ گردش میں ہے. لا حول ولا قوت الا. اب یہ لا علمی میں عادت محاورتاً سنی سنائی میں ایسے جملے بول جاتے. ستارے تو ہمیشہ ہی گردش میں رہتے ہیں اور اس کے گردش میں ہونے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ سوچنا کہ اس کے گردش میں ہونے کی وجہ سے میرے حالات خراب ہے، تو یہی تو اصل غلط بات ہے. اور ستاروں کی تاثیر تسلیم کرنا کفر ہے. آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے. میں اصل میں پروردگار لفظ جو ہے نا یہ بھی اوائڈ کرتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت نہ قرآن میں بیان کی گئی ہے نہ سنت میں. تو رب ہے. آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے اور ایک کافر. جس نے کہا اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش برسی، وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہے. اور جس نے کہا فلاں تارے کی وجہ سے بارش برسی، اس نے میرا کفر کیا. یعنی فلاں تارے کے فلاں جگہ آنے سے بارش برسی، تو وہ میرا کفر کر رہا ہے اور وہ ستاروں پر ایمان ہے. پھر اسی طرح ستاروں کا تعلق جو ہے وہ انسان کی قسمت سے نہیں ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری نے خبر دی. وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا. بعض اوقات تو ستارے ٹوٹتے نظر آتے نا کامٹ سے، اور روشنی پھیل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تو تم کیا کہتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا کیا گیا یا کوئی بڑا آدمی مر گیا. آپ نے فرمایا، ان ستاروں کو کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ ہمارا رب جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ قریب ترین ہوتے ہیں. پھر جو ان کے قریب آسمان والوں میں سے ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمان دنیا تک پہنچتی ہے. پھر حاملین عرش اپنے سے قریب والے حاملین عرش سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ یعنی آپس میں بات کرتے ہیں. پس وہ انہیں اللہ کے حکم کی خبر دیتے ہیں. پھر آسمانوں کے فرشتے دوسرے فرشتے بھی ایک دوسرے کو اس کی خبر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے. پھر جنات اس سنی ہوئی بات کو، یعنی جب فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جن چپکے سے سن لیتے ہیں اور اسے آ کر اپنے دوستوں کاہنوں کے پاس بتاتے ہیں، ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو اطلاع دیتے ہیں، تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں. اب جو خبر جیسے تھی ویسے لاتے ہیں وہ تو سچی ہوتی، مگر یہ جو کاہن ہے وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر اپنی مرضی سے خلط ملط کر کے کچھ اضافہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اسی وجہ سے بعض اوقات نجومیوں کی کچھ باتیں سچ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان پر اتنا ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو بھی سچ مانتے ہیں. تو اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کچھ خبریں جو سچی ثابت ہو جاتی ہیں، جس کی کوئی پیشن گوئی کر دیتا ہے، اس کا سورس کیا ہوتا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے اس کو؟ تب سمجھ آ گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کا فیصلہ کیا عرش پر، جب اس کو فرمایا تو کس نے سب سے پہلے سنا؟ حاملین عرش نے. انہوں نے آگے بتایا تو جو
اس سے نیچے فرشتے تھے، انہوں نے سنا، انہوں نے آگے بتایا، حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا 7واں آسمان پار کر کے آسمان دنیا تک پہنچی۔ اب اسے زمین پر نافذ ہونا ہے اس حکم کو۔ جب نافذ ہونے کا وقت آتا ہے تو جو کرنے والے فرشتے، کارندے، ان تک وہ حکم آئے نا، حاملین عرش نے تو آ کے نہیں وہ کام کرنا، ہر کام کے لیے فرشتے مقرر ہیں، جان لینے کے لیے یا اور کچھ کام کرنے کے لیے۔ وہ جب ان سے ان تک پہنچتی ہے، ان فرشتوں تک بات، تو بیچ میں جو جنات آسمان تک جا کر بیٹھے ہوتے ہیں گھات میں یا چھپ چھپا کر چھپنے کی جگہوں پر، جس کا ذکر سورۃ الجن میں آتا ہے، تو وہ پھر کچھ سن لیتے ہیں اور آ کر اپنے جو کاہن جنہوں نے جن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پالے ہوتے ہیں، مسخر کیے ہوتے ہیں، ان کو وہ بتا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ آگے مزید اس میں کچھ باتیں بتا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ چاہے ان کی کوئی بات 1% سچ بھی ہو، تب بھی ان سے کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ اعلیٰ درجات سے محرومی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی، یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسے لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی جو توہمات کا شکار ہوتے ہیں، بلی رستہ کاٹ گئی تو واپس چلو، کبا بول پڑا تو اب یہ کام نہیں کرو، یہ جوتا الٹ گیا تو ایسا ہو گیا، ایسے لوگ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہ کچھ کام ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کاموں سے روک دیتی ہیں، وہ بیریئر بن گئے ان کے، اور آخرت کے بھی اعلیٰ درجات سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا میں وہ ایک نیکی کے کام سے نکلے تھے، اچھے ارادے اور نیت سے، اور راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، تو اگر وہ ارادہ نہ بدلتے، معلوم نہیں وہاں پہنچ کے کتنا اچھا کام کرتے، جس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو، نئی اپرچونٹیز، نئے مواقع ان کو ملتے، آگے بڑھتے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے کیونکہ وہ توہمات کا شکار ہو گئے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا یا جس کے لیے لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے کیا گیا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ تو بہرحال ان پیشن گوئیوں کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ جنات کی وجہ سے بعض اوقات اس خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ شرک میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ باقی گناہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں سے کنارہ کشی کرو، دلچسپی نہ لے، قریب نہ پھٹکے، ایسا نہ ہو کہ اس میں جا پڑے۔ اب آپ بتائیے کہ اور کون سے طریقے رائج ہیں غیب کی خبریں معلوم کرنے کے، اور کیا کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں تاکہ ان سے بھی بچا جائے۔ السلام علیکم استاد، میں سوچ رہی تھی استاد کہ کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں میں دینے کی۔ اب تو ٹی وی پہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں کہ آپ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، ستارے کیا کہتے ہیں، اتنا زیادہ اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں تو بہت ہی زیادہ ہیں یہ باتیں۔ طوطے کے ذریعے بھی معلوم کرتے ہیں، تو غیب کی خبریں مختلف طریقوں سے لوگ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ استخارہ نکلواتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، اور استخارے کا بھی مطلب وہ کیا لیتے ہیں کہ ان کو کوئی غیب کی خبر پتہ چل جائے، تو یہ اس مقصد کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ تو بیسیکلی خیر کی دعا ہے، باب استفعال سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ کام ٹھیک ہے تو ہو جائے، نہیں تو نہ ہو، تو اس میں اگر انسان خود دعا مانگنے کی بجائے، نفل پڑھنے کی بجائے کسی اور سے کہتا ہے کہ آپ خواب دیکھ کر مجھے بتا دیں، یا آپ بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں، کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ تو اس سے یعنی یہ بھی ایک دین کے طریقے سے لوگوں نے غلط کام شروع کر دیا ہے۔ جی السلام علیکم جناب۔ ایک تو یہ کہ جو شرک کا بارے میں آپ نے بتایا، تو اگر کوئی انسان شرک کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو پھر بھی معافی نہیں ہے؟ پھر تو معاف ہو جاتی۔ جی سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھیں نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک نوحہ جو آپ نے کہا کہ وہ تو نہیں کرنا، لیکن جیسے فار ایگزامپل آپ ویسے کبھی یاد کر کے اپنے کوئی رشتہ دار کو یاد کر کے رو لیتے ہیں دعا، تو وہ تو ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر رو رہے تھے، رونے میں کوئی حرج نہیں، چیخ مار کے رونا منع ہے، رائٹ؟
السلام علیکم استاذہ. یہ جب ایک انسان مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کو نہیں سمجھ میں آتی, وہ ایک راہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے آرام آ جائے, کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے. اور انسان لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے کوئی ایسا چیز مت بتانا جس میں شرک ہو, لیکن ایسا جال میں پھانستے ہیں ٹیچر, نہیں پتا چلتا. تو اور میں آپ کو ایک ٹپ دوں کہ وہ جیسے ہی آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں نا, دیٹس اٹ, ادھر آپ فوراً رک جائیں, کیونکہ یہ کی ہے ان کے جنات کے پاس کہ وہ جیسے ہی ماں کا نام پوچھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے. اور یہ بہت بڑے جال میں انسان پھنس, کیونکہ بعض اوقات ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے, لوگ سمجھتے جادو ہو گیا, پھر یہ پوچھنے چل پڑتے کس نے جادو کیا ہے, پھر وہ کہتے کپڑا لاؤ, پھر وہ کپڑا لا کر پھر وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی معلومات نہیں کروانی چاہیے. جی. اور ایک بات جو تعلقات توڑنے کی تھی کہ جب آپ کی ڈفرینسز آتے ہیں دین کے نام کے اوپر, تو استاذہ اس کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلق توڑ دیا جائے. یعنی بہت دیندار میری ایک فرینڈ تھی, وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوں کہ, لیکن اس نے ایگزیکٹلی دین کے نام کے اوپر مجھ سے توڑا کہ آپ ان کو سنتی ہیں تو میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر واقعی مجھے دیکھتی بھی ہیں تو میرے سے نہیں ملتی, میں جا کے ان کو سلام کرتی ہوں, لیکن وہ بہت دیندار عورت ہیں, لیکن انہوں نے دین کے نام پہ توڑا. یعنی آپس میں مسلمان ہی ایک دوسرے سے نفرت کریں اور سلام دعا بھی نہ کریں. یہ فتنہ ہے نا شیطان کا ڈالا ہوا, دین میں فتنہ. السلام علیکم استاذہ. میں یہ کہتی تھی کہ جیسے سٹارز کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور تو نہیں, کوالٹیز تو لیکن ہوتی ہیں نا, کہ اس کی کوالٹیز تو ہمارے اندر ہوتی ہیں. وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا, کوالٹیز کے چکر میں انسان پھر آگے بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور دوسرے کہ سٹونز پہ بھی بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ اس سٹون سے یہ اس کی کوالٹی ہے تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے. جس طرح سے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں اور ان کا نام رکھنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ پیرنٹس کے نام بتائیں, یا کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اسی طرح ہی پیر یا کسی کے پاس, تو یہ بھی انہی میں آ جاتا ہے کہ پیرنٹس. جہاں بھی غیبانہ طور پر کوئی آپ کو بتاتا ہے بغیر کسی دلیل کے کوئی چیز, تو اس سے بچنا چاہیے. جی ہاں, کچھ لوگ بال دیکھ کے, کچھ لوگ کافی کو دیکھ کے, کچھ اور پھونک مار کے, آئی ڈونٹ نو کیا کیا. جی السلام علیکم. استاذہ جی, یہ جو ہم لوگ آج کل ٹیکسٹ میں اور واٹس ایپس میں ایموٹیکونز یوز کرتے ہیں, اس میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ نوحہ کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نوحہ میں تو آواز اور چیخنا وہ سب ہے, بٹ سم ٹائمز ایز اے ریپلیسمنٹ دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی بیٹھے ہوئے وہ جو بہت زیادہ رونے والا ایک شکل بنائی ہوئی, لوگ اس کو 20 دفعہ کر دیں گے. جی, تو یعنی ان اے وے وہی بات آ گئی نا, دیٹس کرائنگ آؤٹ لاؤڈ ود پکچرز. اور اسی طرح سٹارز سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایموٹیکونز ایسے ہیں کہ دے امپلائی دس کائنڈ آف شرک, یہ روٹڈ ان چیزوں میں ہے. ہمیں بہت محتاط ہو کے یہ چیزیں یوز کرنی چاہیے. اسی طرح دعا کے لیے جو ہاتھ بنے ہوتے ہیں اس طرح, یہ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے ایموٹیکونز میں سے. جی, ایک پرچی ڈالنا, مطلب ڈفرینٹ نام لکھ کے لوگ پرچیوں پہ ایک پک کرتے ہیں, اور اس سے وہ کس لیے پک کرتے ہیں؟ مطلب جیسے بچوں کو کوئی نام فائنل کرنا ہے یا کچھ, اس کا غیب سے تو کوئی تعلق نہیں, وہ سب سامنے لکھا ہوا ہے. یا وہ قرآن اندازی ہوتی ہے, قرآن اندازی میں تو کوئی حرج نہیں. جی ہاں, روحوں کو بلا کے پھر ان سے سوال کر کے ان سے غیب معلوم کرتے ہیں. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا, وہ پتہ نہیں شیطان ہے کون ہے اس میں. السلام علیکم. جی, قرآن کی جنتری مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن میں نے سنا ہے اپنے بچپن میں کہ اس کو لوگ بڑا کانسیپٹ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی جنتری ہے, ایک چارٹ سا بنا ہوتا ہے جس پہ بہت سارے نمبر لکھے ہوتے ہیں یا ورڈز لکھے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں جی یہ قرآن کی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے آپ کر سکتے ہیں, یہ اجازت ہے. تو جس چیز کی اصل قرآن و سنت میں نہیں, اس کو چاہے قرآن کے نام پہ کیا جائے وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے,